جو نماز پڑھتا ہے, جو روزے رکھتا ہے, جو تہجد بھی پڑھتا ہے, اس کو تو اس حدیث کو سننے کے لیے اپنے کان جو ہے نا ذرا کھڑے کر لینے چاہیے اور غور سے سننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے اور کہتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ, کہ اے میرے صحابہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وہ میری امت میں سے ہیں اور وہ قیامت کے دن آئیں گے اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے کہ ان کی نیکیاں پہاڑوں جتنی بڑی ہوں گی اور وہ چمکتے ہوئے پہاڑ ہوں گے. لیکن ہوگا کیا؟ آپ تصور کریں کہ ایک بندہ ہے, اس نے بڑی نیکیاں کی ہیں, اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں, روزے بھی رکھے ہیں, تراویحیں بھی پڑھی ہیں. اب قیامت کا دن ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اس کے رائٹ لیفٹ اس کی نیکیاں پہاڑوں جتنی بڑی ہیں اور وہ اپنے دل میں ہو سکتا خوش ہو رہا ہو کہ الحمدللہ میں نے جی بڑا اچھا کام کر لیا, آج میرا بیڑا پار ہے, آج میں بچ گیا ہوں. لیکن اس حدیث کے اگلے الفاظ ہیں فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا, اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے. اور آپ کو پتا صحابہ کرام جب اس قسم کی احادیث سنتے تھے نا وہ کانپ جاتے تھے, ان کے دل میں لرزہ طاری ہو جاتی تھی. وہ یہ سمجھ بیٹھے یا رسول اللہ اتنا بڑا لوس. ایک تو چلو بندے نے دکان ڈالی, بندے نے بڑا اچھے سے سامان اندر ڈالا, انوینٹری وہاں پہ ڈالی, چلو دکان بیٹھ گئی, سیل نہیں ہوئی, چلو سمجھ میں آتی بات ہے, دکان ختم ہو گئی, بزنس ٹھپ ہو گیا. لیکن اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لے کے بندہ یعنی محنت کر کے آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, اور اس دن اگر اس کو پتا چل جائے کہ اس کا سارا کام برباد ہو گیا, کتنا بڑا نقصان ہے. تو صحابہ کرام کو جب یہ بات پتا چلی صحابہ کرام کانپ اٹھے. تو ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سے فون لانا, ہمیں بتائیں تو صحیح یہ کون لوگ ہیں, یہ کون بد نصیب ہیں, اتنی محنت کے باوجود ان کا سارا عمل زیرو کر دیا گیا. ہمیں بتائیں تو صحیح ان کی کریکٹرسٹکس بتائیں, ان کی صفت تو بتائیں, وہ کیسے لوگ ہوں گے. تو رسول اللہ بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اما انہم اخوانکم, اے میرے صحابہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے. ومن جلدتکم, اور ان کی جلد تمہاری جلد کے برابر ہی ہوگی, یعنی دل بھی among your skins وہ تمہارے جیسے ہی ہوں گے, کوئی فرق نہیں ہوگا, تمہارا ان کا سکن کلر ایک ہی ہوگا. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ, وہ تمہاری طرح راتوں کو اٹھ کر نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, قیام اللیل کرتے ہوں گے, تہجدیں پڑھتے ہوں گے. لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا, لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جب یہ اکیلے میں بیٹھتے ہوں گے نا, یہ اللہ کی حدوں کو پامال کر دیتے ہوں گے. ان کو یہ ریلائزیشن ہی نہیں ہوگی, یہ اپنا موبائل اٹھاتے ہوں گے, جہاں پہ دل کیا جیسے دل کیا وہاں پہ کلک کر دیا, یہ جانے بغیر کہ میں روم میں اکیلا ہوں, سمجھ کے بیٹھا ہو کہ جی مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا, کھڑکیاں دروازے سب کچھ بند کر دیے گئے ہیں, لائٹس آف ہے, میں تو اکیلا ہوں. ان کو پرواہ ہی نہیں رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھ رہے تھے. اینڈ دے overstepped the boundaries. کتنا بڑا نقصان ہے. تو بات سمجھ میں یہ آئی, نیکی کر لینا کافی نہیں ہے, اپنی تنہائیوں کو پاک کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں مجھے نا بڑی امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. I know some brothers, they are having beards, they are having beards, اور وہ قرآن کے حافظ بھی ہیں, لیکن وہ ایسی ایڈکشنز میں ہیں بیچارے پھنس چکے ہیں, اور وہ گڑ گڑاتے ہیں کہ ابو سعد بھائی مجھے بتائیں میں اس پرابلم سے کیسے باہر نکلوں. I just want to get out of this addiction. ہمارے ہاں نا کانسیپٹ ایک بڑا ایک شیلو کانسیپٹ ہے. ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اچھا جب تک ایک پرٹیکولر ایکٹ نہیں نہ ہو جائے گا تب تک زنا نہیں ہوگا, اس سے پہلے سارے کام ہو چل جائے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے. ہم یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں اور ان چیزوں کو لائٹلی اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف وہ جو تمہارے ذہنوں میں گمان ہے نا کہ اچھا وہ جب تک فزیکل نہیں ہو جائیں گے تب تک زنا نہیں ہوگا, اب اس حدیث کو سنتے ہیں, بہت پاورفل حدیث ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. فزنا العینین النظر, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی کرنا, کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی نہیں ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے ایمان والو, اے مسلمانوں اپنی نگاہوں کو پست رکھو. اگر تمہاری نظر کچھ ایسی چیز کی طرف پڑ ہی جاتی ہے where you are not allowed to see, آپ وہاں پہ اپنی نظر چپکا کے نہیں رکھ سکتے, چاہے وہ آپ کا موبائل ہو, چاہے وہ اپوزٹ جینڈر ہو, کوئی لڑکی جا رہی ہے کوئی خاتون جا رہی ہے, جی آپ بالکل گھورتے جا رہے ہیں, اور پھر آپ یہ بتا دیں کہ جی ابو صاحب دین تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے, میں نے تو اپنی آدھی نظر بھی مکمل نہیں کی, اور پوری ڈائریکشن میں پورا ڈگریز نظر چل رہی ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان انٹینشنلی اگر آپ کی نظر کہیں پڑ جائے اور آپ کے اندر وہ تھاٹس پیدا ہونے لگیں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. وزنا اللسان النطق, زبان بھی زنا کرتی ہے, اور زبان کا زنا یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں اپنی زبان سے ادا کریں جو آپ کو نہیں کہنی چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں راتوں کو جو لیٹ نائٹ پیکیجز ہوتے ہیں, میرے خیال سے انٹرنیشنل کالز کرنے کے لیے ہوتے ہیں, رائٹ,
ذرا بزنس ذرا اچھا بندہ کر لے. اور ظاہری بات ہے US میں صبح یہاں پہ رہا ہے تو آپ بزنس ڈیلنگ بھی تو کرنی ہے نا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. میں آپ کو بتا رہا ہوں لٹرلی ڈیلیبریٹلی آپ کو یقین کریں سلپ کروانے کی نا ایسی اپرچونیٹیز دی جانے کی یار ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈبا دو. اور ہم کہتے ہیں واہ یار بڑی اچھی آفر ہے یار, مزہ آ جائے گا. آپ لوگ اپنے چکروں میں ہوتے ہو. تو زبان کا زنا کیا ہے کہ آپ گھنٹوں جو ہے لگے ہوئے ہیں جی باتیں چل رہی ہیں اور سمجھ ہی رہے ہیں کہ نہیں یار چیل ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو نہیں نا کیا ہم وہ اسٹیج تک تو نہیں نا پہنچے ابھی تک. واللہ وی ہیو ٹو ویک اپ گائز. زبان بھی زنا کرتی ہے, کان بھی زنا کرتے ہیں, گھنٹوں باتیں سن رہے ہیں, گھنٹوں میوزک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, وہ ایئر پوڈز لگے ہوئے ہیں, ایئر فونز لگے ہوئے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. آپ بس وہ عاشقی میں اور اس چیزوں میں آپ اپنے آپ کو مصروف کیا ہے. اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. وہ زنا الیب البطش کہ آپ اپنی ہاتھوں سے ان چیزوں کو پکڑتے ہیں جو آپ کے لیے الاؤ نہیں ہے. جی ہاتھوں میں ہاتھ لے کے گھوم رہے ہیں, جی پارک میں چل رہے ہیں, جی فلم اسٹوری کو اپنے آگے کنٹینیو کر رہے ہیں. دس از ناٹ الاؤڈ گائز, آئی ایم بینگ سیریس ود یو. میں آپ سے اوپنلی اس لیے بات کر رہا ہوں, اگر ہمارے شیخ ادھر بیٹھے ہو نا تو وہ تو مجھے بات نہیں غصہ کیسی باتیں کر رہے ہو, لیکن دس از دس از برادرز ٹاکنگ ناؤ. مائنڈ تو نہیں نہ کر رہے. ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. آپ کا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہاتھ دیا نا, یہ آپ کو ٹیمپریریلی آپ کے سپرویژن میں دیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جی راہ چلتے جس کو چاہے تھپڑ مارتے پھریں اور جس کو چاہے جس کا ہاتھ پکڑ لیں. آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. آپ کے لیے کچھ نارمز ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, کچھ پیرامیٹرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. واللہ وی ہیو ٹو ویک اپ گائز. ان کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنے باڈی پارٹس کو یوز کرنا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میسج بھی پہنچ جائے اور اپنے آپ کو ایمبیگوس رکھوں. اور آئی ہوپ یو گیٹنگ مائی میسج رائٹ. الحمدللہ ماشاءاللہ وہ سمجھدار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ ماشاءاللہ جب روزے سے ہوتے ہیں, میں اپنی بات ختم کروں گا 2-3 منٹ انشاءاللہ. ہوتا کیا ہے کہ جنرلی آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کون سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کریں, شرمائیں نہیں. چاہے وہ فیس بک ہے, انسٹا ہے, فتنا گرام ہے, اسنیپ چیٹ ہے, ٹک ٹاک ہے. اچھا ہاتھ نیچے کریں. اچھا جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں, جو سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے, ہاتھ کھڑے کریں. اچھا کئی لوگ کنفیوز ہیں کہ انہوں نے نہ پہلی دفعہ ہاتھ کھڑا کیا نہ دوسری دفعہ. ڈر تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ نہیں, واٹس ایپ اس میں نہیں ڈالوں گا, واٹس ایپ کو چھوڑ دیا. واٹس ایپ تو چلو کمیونیکیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے, باقی ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ. اب آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار جی کسی پروفائل میں چلے گی, بھائی ایک کسی لڑکی کی پروفائل سامنے آ گئی ہے, ایک بار جو ہے سمجھ میں نہیں کیا ہے تو دوبارہ جو ہے کلک کرتے ہیں. اچھا یار اس بڑی بری بات ہے, میں اس کو نا دعوت دیتا ہوں دین کی, اس کو میں دین کی دعوت دیتا ہوں, اور بعد میں اگر یہ ٹھیک ہوگی اسے شادی بھی کر لوں گا انشاءاللہ. اور ہوتا کیا ہے کہ she starts giving دعوت to you then, وہ آپ کو دعوت دینا شروع کر دیتی ہے. تو پلیز اسٹاپ دس. اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے پھر. I'm being very honest with you, you're playing with fire. دیکھیں یہ آپ بڑے اچھے بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میلز اینڈ فیمیلز ان کا ریلیشن آپس میں ایسا ہے کہ جیسے ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف کاٹن ہے. اب آپ تصور کرو کہ اگر آگ کے اوپر آپ اگر کاٹن رکھ دو گے تو کاٹن کتنا ٹائم لگے گا کاٹن کو ختم ہونے میں؟ ملی سیکنڈز لگیں گے. تو you know anyone who is into this stuff, that person is playing with fire. اور ہوتا کیا ہے کہ بات دعوت سے شروع ہوتی ہے اور ابھی کوئی نکاح نہیں ہوا ہوتا, لیکن خود دونوں سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو وڈ بی وائف اور وڈ بی ہسبینڈ ہے, اور وہ باتیں شیئر ہو جاتی ہیں دوسرے سے کہ جو صرف ایک ہسبینڈ اور وائف کے درمیان میں ہونے چاہیے. کیونکہ پرابلم پتہ کیا ہے, ہم موویز کے بارے میں, اور خاص کر بالی ووڈ لالی ووڈ موویز, جب تک وہ ایک سین ہم نے بنایا ہے کہ ایک کنورٹیبل کار ہو, ساتھ میں ہیروئن ہو اور ایک گانا چل رہا ہو اور ہم آگے پیچھے گھوم رہے ہو, تب تک ہمیں جو ہے نا وہ سکون نہیں آ رہا ہوتا. پلیز دیٹ از جسٹ اے فینٹیسی. اور موویز میں زیادہ تر آپ کو پتہ کیا, دیکھیں کیسے یہ مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں نوجوانوں کا. موویز میں زیادہ تر اکثریت ماں کو یا باپ کو ولن بنایا جاتا ہے کہ ہماری شادی کے خلاف تمہارے ماں باپ. اور ہمیں بڑے سوالات آتے ہیں, وہ ساتھ بھائی دیکھیں میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے ماں باپ راضی نہیں. کیوں بھائی؟ دیکھیں نا اس لڑکی کے ساتھ ہم 2-3 سال سے اب دیکھیں ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں, اب ہماری تو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, اب ہمارے ماں باپ کو تو شادی کر دینی چاہیے. تو بھائی آپ کو 2-3 سال لگے انڈرسٹینڈنگ بنانے میں. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں, اصل میں مرد پتہ کون ہوتا ہے؟ The real man, he does not play behind the bushes. اور ہمیں پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ شادی سے پہلے نا, ہم ایز اے قوم اگر پاکستان کی بات کی جائے نا, ہمیں امپریشن ڈالنے کا ہمیں بڑا فن آتا ہے. ہو سکتا ہے کھانا پورے سال نہ کھایا ہو, لیکن چھٹ سے انسٹاگرام پہ ڈال دیں گے جی ہیونگ کافی ان گلوریا جینز, اور دیکھنے والا سمجھ رہا ہے ماشاءاللہ لگتا ہے ہر دوسرے دن گلوری چیز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی چیک فلاں جگہ چیک میں نے ابھی کیا, یا بندہ سمجھ لیتا ہے کہ بڑا امپریشن ڈالتے ہیں. ہمیں امپریشن ڈالنا بڑا یعنی بڑا ہم لوگ اس میں ماہر ہیں. اور شادی سے پہلے بھی یہی ہوتا ہے کہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کا بھرپور طریقے سے امپریشن ڈال رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے پورا سال وہ کپڑے نہ پہنے, لیکن جب ملنا ہو یا کوئی امپریشن ڈالنا وہ کپڑے پہن کے آ جائیں گے.